گزشتہ چند دنوں سے پنجاب اور کے پی کے علاقوں میں 8 گھنٹے روز کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے۔ یہ اس کے علاوہ ہے جو کہ 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہم کر رہے تھے شمالی سندھ میں، بلوچستان میں کئی جگہوں پہ اور کے پی میں کئی جگہوں پہ، جس کو ہم اکنامک لوڈ شیڈنگ کہتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو یہ 8 گھنٹے اس وقت جو پنجاب میں اور کے پی میں لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ پاکستان میں ہم اکثر سنتے تھے اور سنتے ہیں حکومت سے کہ جو بجلی مہنگی ہوتی ہے پاکستان میں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بہت زیادہ کیپیسٹی لگا دی ہے 2013 سے 2017-18 میں، جب میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، اور اس اوور کیپیسٹی کی وجہ سے پاکستان میں ہم کو 30 روپے 20 روپے پر یونٹ بجلی کے صرف فکسڈ کاسٹس دینے پڑتے ہیں، فکسڈ چارجز دینے پڑتے ہیں یا کیپیسٹی چارجز دینے پڑتے ہیں۔ تو ایک طرف ہم یہ سن رہے تھے کہ پاکستان میں اوور کیپیسٹی ہے، اور اب یہ سننے میں آیا ہے کہ جب پاکستان میں جو ہم ایل این جی درآمد کرتے تھے اس کی درآمد بند ہو گئی ہے تو شارٹیج ہو گئی ہے۔ تو اگر ہمارے پاس اوور کیپیسٹی تھی اور اتنا کول کا، اتنا سولر کا، اتنا ونڈ کا اور دیگر پاور پلانٹس تھے، تو پھر یہ فہم سے باہر ہے کہ اس وقت اتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے اچانک۔ دوسری طرف ہم حکومت سے یہ بھی سنتے آئے کہ پاکستان میں جو ایل این جی خریدی گئی تھی 2017-18 میں، اور اس سے پہلے ایکچولی 2016 میں کانٹریکٹ ہوئے تھے، اور اس کے بعد جو 2020 میں کانٹریکٹ ہوئے کچھ مسلم لیگ نون کے زمانے میں شاہد خان عباسی کے ہاتھ جب وہ پیٹرولیم کے وزیر تھے، اور کچھ ندیم بابر صاحب نے لیا جب وہ پیٹرولیم کے وزیر تھے عمران خان صاحب کے زمانے میں، تو حکومت ہمیں کہہ رہی تھی کہ ہم بہت زیادہ ایل این جی لے چکے ہیں، اور وہ ایل این جی جو ہے وہ ایک ناسور بن چکی ہے اور ہم وہ بیچ نہیں رہے۔ اس کی وجہ سے ہم لوکل ایل این جی جو ہے، لوکل گیس جو اپنی ہے، وہ 400 ملین کیوبک فٹ جو ہے وہ نہیں بیچ پا رہے، اور وہ آج کل ہم نے سپریس کی ہوئی ہے۔ اور بلکہ ہم نے یہ بھی سنا حکومت کے وزراؤں سے اور دیگر لوگوں سے جو حکومت کے بہاف پہ بولتے ہیں کہ جیسے ہی ایل این جی بند ہو جائے گی تو یہ ہمارے لیے ایک بلیسنگ ان ڈسکائز ہوگی، اور ہم اپنی لوکل گیس جو ہے اس کو رواں کر دیں گے اور وہ لوگوں کو مل جائے گی۔ اب پتہ چلی کہ لوکل ایل این جی، لوکل گیس بھی نہیں آ رہی اور ایل این جی بھی بند ہو گئی، اور لوکل گیس جس کو 1 ہفتے کے اندر آپ واپس سے رواں کر سکتے تھے وہ نہیں کر پایا محکمہ، اور آج اس کی وجہ سے جو پنجاب کے اندر بکی، بلوکی، حویلی، بہادر شاہ اور تریمو میں جو پاور پلانٹس لگے ہوئے ہیں وہ نہیں چل رہے اپنی فل کیپیسٹی پہ، جو کہ 4 ملا کر تقریباً 4800-4900 میگا واٹ آورز بنا سکتے ہیں، تو وہ نہیں بنا پا رہے، جس کی وجہ سے پنجاب میں اتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ اس کے بعد سندھ میں، کیونکہ یہاں پہ بجلی سستی بنتی ہے سندھ میں، کیونکہ پورٹ بھی یہاں پہ ہے تو گیس وغیرہ بھی یہاں آ سکتی ہے، کول بھی یہاں امپورٹ ہو سکتا ہے۔ دوسرا، یہاں پہ تھر کول کے اتنے بڑے ذخائر ہیں، دنیا کے سب سے بڑے ذخائر ہیں۔ پھر یہاں پہ سندھ میں آپ کے ہوا بھی زیادہ ہے، تو اس کی وجہ سے سندھ میں ہم نے زیادہ، پاکستان نے زیادہ بجلی لگائی، اور آئیڈیا یہ تھا کہ ہم سندھ میں بڑی سستی بجلی بنا سکیں گے اور پورے پاکستان میں اس بجلی کو ٹرانسمٹ کر دیں گے۔ تو سندھ میں آپ نے تقریباً 15,000 میگا واٹ لگائے، جو کہ یہاں کی کیپیسٹی سے، یہاں کی یوٹیلائزیشن سے بہت زیادہ ہے۔ ہمارے پاس 4,000 میگا واٹ تو امپورٹڈ کول پہ لگے ہوئے ہیں، ہب میں، پورٹ قاسم پہ 2,600 میگا واٹ تھر کول میں لگا ہوا ہے جو تھر کول سے چلتا ہے، تو وہ بھی ہمارے پاس لگا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک جامشورو کے اندر سپر کرٹیکل یونٹ لگا ہے جو کہ لاکڑا کول سے چلتا ہے۔ اس کے علاوہ کراچی میں آپ کے پاس نیوکلیئر پاور ہے اب 2,290 میگا واٹ کا، کے الیکٹرک خود اپنا جنریٹ کر لیتی ہے تقریباً 2,400 میگا واٹ۔ گدو پہ ایک پلانٹ لگا ہوا ہے آپ کا جو کہ 747 میگا واٹ دینا چاہیے، لیکن 4 سال پہلے اس کی اسٹیم ٹربائن میں آگ لگ گئی تو ابھی تک وہ ٹھیک نہیں ہوا، تو ہم صرف اس کو گیس ٹربائن کی طرح یوز کرتے ہیں، تو اس سے 511 میگا واٹ بناتے ہیں، لیکن اگر اس کو ہم 4 سالوں میں ٹھیک کر سکے ہوتے، اور 4 سالوں میں تو نیا پلانٹ بھی لگ سکتا ہے، تو اضافی جو 230 میگا واٹ ہے وہ ہم کو فری میں ملتا، لیکن ہم بہرحال حکومت وہ نہیں کر پائی ہے اپنی اور مصروفیات کی وجہ سے۔ اسی طرح اچ کے اندر بھی ہم 1800 میگا واٹ بنا سکتے ہیں، اور جھمپیر اور گھارو وغیرہ کے اندر ہمارے پاس 1800 میگا واٹ سے زیادہ ونڈ کی کیپیسٹی اور 250 میگا واٹ سولر لگا ہوا ہے۔ تو یہ سب ملا کر 15,000 17,000 میگا واٹ ہوتا ہے، اور ہم اس کو پوری پاکستان میں لے جانے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے اتنا لگا دیا، کراچی میں 2,000 میگا واٹ کے الیکٹرک کے سسٹم کو چاہیے، 2,200 میگا واٹ چاہیے آج کل، اس سے زیادہ نہیں چاہیے، لیکن اگر آپ نے 15,000 میگا واٹ لگا دیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پھر پورے پاکستان میں یہاں سے سپلائی کرنا ہے، لیکن آپ نے ٹرانسمیشن کیبلز نہیں لگائے۔ اب 4 سال اس حکومت کو بھی آئے ہوئے ہو گئے،
لیکن ٹرانسمیشن کرنے کی ایبلٹی نہیں ہے. ابھی وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ پنجاب میں پلانٹ نہیں بن رہے, نہیں چل رہے, تو ہم اتنا ٹرانسمٹ نہیں کر سکتے, گریڈ اتنی اسٹیبل نہیں ہے. اور یہ بات میں وزن ہے, لیکن یہ کہنا کہ زیرو ہو جائے گا یہ بات درست نہیں ہے. آپ تھوڑا بہت ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ یہ گیس جو 400 MMCFD آپ فرما رہے تھے کہ آپ نے سپریس کی ہوئی, اگر وہ آپ لے آتے, اور آپ کے پاس 6 ہفتے ہو گئے آج قطر گیس کو یہ کہے ہوئے کہ ہم فورس میجور کر دیا, ہم نہیں سپلائی کر سکیں گے, تو ان 6 ہفتوں میں تو ہم کو یہ گیس لے آنی تھی, اپنی واپس گیس لے آتے. اور پنجاب میں اگر یہ بکی بلوکی حویلی کے پلانٹس پورے چل رہے ہوتے تو ہم کراچی سے مزید گیس دے دیتے. تو اس میں ایک تو یہ مسئلہ ختم ہو جاتا. اس کے بعد آپ ساتھ ساتھ جو ہے فرٹیلائزر کو اس وقت گیس دے رہے ہیں. فرٹیلائزر کو زیادہ تر گیس جو فرٹیلائزر انڈسٹری کو ملتی ہے وہ تو پائپ لائن کوالٹی گیس ہوتی نہیں ہے, اور اس کو ہم نے کبھی کوشش بھی نہیں کری کہ اس کو پائپ لائن کوالٹی کریں. ہم پریفر کرتے ہیں کہ فرٹیلائزر کو دے دیں, اور ہم ان کو سستی گیس دے دیتے ہیں جس سے وہ سستی کھاد بنا لیتے ہیں, اور ٹھیک ہے وہ بات. ہم یہ نہیں چاہتے اوبویسلی, حکومت کی بالکل یہ دل نہیں ہوتا, چاہیے اور نہیں ہوتا کہ ہم اس کو ایکسپورٹ کروا دیں یا اس کو اسمگل کروا دیں پاکستان کے باہر, جو کہ بہت ہوتا ہے, کیونکہ یہ بڑی سستی گیس ہم نے دی ہوئی ہوتی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کسان کو اس کا فائدہ ہو. بہرحال ان کو ساتھ ساتھ پائپ لائن کوالٹی کی گیس بھی تھوڑی سی ملتی ہے, 10-20% ان کو گیس پائپ لائن کوالٹی کی ملتی ہے. اور یہ بڑا مناسب ہوگا کہ اس وقت جب اب OGDC یا دیگر جو کمپنیز ہیں وہ اپنی لوکل گیس کو بحال نہیں کر پائے, اور اس وقت اگر 8-8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, تو چند دنوں کے لیے آپ جو ہے وہ تھوڑی سی لوکل پائپ لائن کوالٹی گیس جو ہے وہ کرٹیل کر دیں فرٹیلائزر کے اندر, اور آپ بجلی کے پلانٹس چلا دیں وہاں پہ, تاکہ یہ پنجاب میں جو اس وقت اور KP میں جو اس وقت 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے, اس سے لوگوں کو کچھ تھوڑی سی آسانی ملے اور تھوڑی سی راحت ملے. اب بات یہ ہے صرف کہ آپ کبھی مسئلہ ڈال دیتے ہیں LNG کے اوپر, کبھی مسئلہ ڈال دیتے ہیں اوور کیپیسٹی کے اوپر کہ اس لیے مہنگا ہے, اس لیے مہنگا ہے, کبھی آپ مسئلہ ڈال دیتے ہیں کہ ٹرانسمیشن کیبل نہیں ہے, کبھی یہ نہیں ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ 4 سال سے میاں شہباز شریف صاحب اس ملک کے وزیر اعظم ہیں, اور اگر 4 سال میں آپ ٹرانسمیشن کیبلز بھی نہیں ڈال سکتے, 4 سال کے اندر اگر آپ LNG کے مسائل بھی سارٹ نہیں کر سکتے, 4 سال کے اندر اگر آپ اوور کیپیسٹی کے مسائل بھی سارٹ نہیں کر سکتے, اور آپ کا صرف مقصد یہ ہوتا ہے بجلی کے اندر کہ سولر صارف جو ہے وہ گھر پہ جو بیچارہ 18 روپے کی بجلی بنا لیتا ہے, کہیں سے اس سے میں زیادہ پیسے لے لوں, کہیں سے اس کو سولر روک دیا جائے اور اس کو ہم اپنی 50 روپے کی بجلی بیچ دیں. اگر یہی حکومت کی پالیسی ہے تو پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. ہم اپنے خطے میں, اپنے ہم پلہ ممالک میں سب سے مہنگی بجلی بیچتے ہیں, سب سے مہنگی گیس بیچتے ہیں, اور اس کے باوجود بھی نہ ہم بجلی صحیح وقت پہ دے سکتے ہیں, نہ گیس صحیح وقت پہ دے سکتے ہیں. صبح 9 بجے کے بعد گھروں میں گیس بند ہو جاتی ہے, ہم چولہوں میں گیس نہیں دیتے, اور دن میں اب 8-8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں. اگر یہ ہماری حکمرانی کا لیول ہے, یہ ہماری حکمرانی کا سٹینڈرڈ ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی افسوس کی بات ہے, اور یہ اس قوم کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. عوام پاکستان بدلیں گے نظام.